یعنی لو ایک دلچسپ تجربہ ہے، مگر حیران کن بات ہے کہ لو کی وجہ جاننے کی کوشش نہ کی گئی۔ ہمارے آرٹ، فلموں، گانوں، شاعری اور عشقیہ داستان نے محبت میں جان گنوانے کو گلیمرائز کیا۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ لو دراصل کوانٹم کنیکشن ہے۔ تو کیمسٹری میں بہت سارے کیمیکلز ہیں جو اس محبت کے جذبے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو ایک حیران کن تحقیق بتاتے ہیں کہ سائنسی طور پر جو عشق کی آگ ہے یہ ہمیشہ نہیں بھڑکتی رہتی۔ ریسرچ کے مطابق منیر نیازی کو ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ لو از سول آف لائف، fragrance of flowers, color of rainbow, melody of cuckoo, dance of peacock, smile of newborn baby, rhythm of flowing river, eternal reality of life. ایک سچا دلسوز واقعہ ہے۔ ایک بک شاپ پر ایک نوجوان سیلر بوائے ہنستے مسکراتے کتابیں بیچتا تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ اس نے خود سوزی کر لی۔ اس نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ کیوں؟ کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا اس کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا اور اس نے محبت کے لیے جان دے دی۔ کچھ دن بعد اس کا چھوٹا بھائی اسی دکان پر کام کرنے لگا کہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ وہ ایک دن قبرستان سے بڑے بھائی کی قبر سے واپس آ رہا تھا کہ خیالات میں اتنا گم تھا کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ سڑک آ گئی ہے، اور ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کو ٹکر ماری اور اٹھا کر واپس قبرستان پہنچا دیا۔ اس طرح عشق کے جنون نے ایک بھائی کی ڈائریکٹ جان لے لی جبکہ دوسرے بھائی کی انڈائریکٹ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی اتنا کیوں جذباتی ہو گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو راکھ بنا لیا۔ چھوٹا بھائی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اور والدین زندہ درگور ہو گئے۔ امریکی فلاسفر اور ہسٹورین ول ڈورانٹ نے اپنی کتاب پلیئر آف فلاسفی کے چیپٹر لو میں لکھا ہے، Love is by acclaim the most interesting of all form of human experience, and it is astonishing that few have cared to study its origin and development. یعنی لو ایک دلچسپ تجربہ ہے، مگر حیران کن بات ہے کہ لو کی وجہ جاننے کی کوشش نہ کی گئی۔ اتنا بے شمار ادب اور شاعری جو ہے وہ لو پر کی گئی، لیکن اس کی سائنس جاننے کی کوشش نہ کی گئی۔ تو آج ہم ول ڈوران کا شکوہ دور کریں گے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت ایک جنونی جذبہ ہے، جس کی وجہ سے کنگ ایڈورڈ 8 نے ڈبل ڈائیورسی ویلس سمپسن کی محبت میں 1936 میں تخت جو ہے چھوڑ دیا، چونکہ چرچ آف انگلینڈ کے مطابق ڈائیورسی سے شادی کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ہیر نے پورے سماج کے ساتھ بغاوت کر دی۔ اکبر نے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ اینتھنی کی وفات کی خبر سن کر کلیوپاترا نے خود کو سانپ ڈسوا کر اپنی جان کو ختم کر دیا۔ سسی نے تپتے صحرا میں مجنو کی تلاش میں جان دے دی۔ رومیو اور جولیٹ نے موت کو گلے لگا لیا۔ پیرامس اور تھسبی نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس نوجوان سیل بوائے نے تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ تاریخ نے محبت کی معراج کو موت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہمارے آرٹ، فلموں، گانوں، شاعری اور عشقیہ داستان نے محبت میں جان گنوانے کو گلیمرائز کیا۔ 1852 میں جان ایوریٹ میلے ایک برٹش پینٹر تھا۔ اس نے ایک شورۂ فاق پینٹنگ بنائی اوفیلیا کی، جس میں دکھایا گیا
کہ اوفیلیا نے हैमलेट की रिजेक्शन के बाद गाना गाते हुए खुद को दरिया के सुपुर्द कर दिया। इस तरह फिल्मों में अगर देखें तो देवदास और मुगल आजम ने हमें सिखाया कि जो मोहब्बत है ये मौत है। 2013 की फिल्म आशिकी 2 में राहुल जो है वो अपने महबूब की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे देता है और पुल से वो छलांग लगा लेता है। हमारे गानों ने सिखाया दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मेहदी हसन की मशहूर गजल है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। सिद्धू मूसेवाला जवानी में जनाजे की बात करता है, ओ मर्द मशूका वंगों मौत डीकदा, उठेगा जवानी विच जनाजा मिठिए। किसी ने रिसर्च की है और बताया है कि 25 गाने ऐसे हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने मौत को फैंटेसाइज किया है, ग्लैमराइज किया है। उसके गानों के अगर आप टाइटल देखें, द लॉस्ट राइड यानी आखिरी सफर, डेथ रूट मौत का रास्ता, तो इस तरह गानों ने मौत को जो है ग्लैमराइज किया है। हमारे शायरों ने हमें सिखाया है, हुए मर के हम जो रुस्वा, हुए क्यों ना गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मजार होता गालब। इसी तरह मीर कहते हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जिगर मुराद आबादी ने तो इश्क में कामयाबी के लिए गेट थ्रू गाइड ही छाप दी। ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इश्किया किस्सों ने हमें सिखाया कि मोहब्बत जो है ये मौत है। शीरीन फरहाद की बड़ी मशहूर कहानी है। फरहाद जो था एक स्टोन कटर था, तो उसको जो बादशाह खसरो है उसने कहा था कि तुम पहाड़ के अंदर सुरंग बनाओ तो जो शहजादी शीरी है उसको हासिल कर। तो उसने वो तेशा लेके पहाड़ को खोदता रहा और उसने सुरंग बना दी। तो बादशाह ने फरहाद को गलत खबर दे दी कि जो शीरी है वो मर गई। तो फरहाद इतना जज्बाती हो गया कि उसने वही तेशा उठाया और अपने सर पे मारा और मर गया। बाद में शीरी को जब पता चलता है तो वो वहां पे पहुंचती है और वो भी उसके करीब ही जान दे देती। इसी तरह अगर सोनी माहीवाल देखें तो सोनी जो है वो रात के वक्त घड़े के ऊपर दरियाए चिनाब को क्रॉस करती है और जाके माहीवाल को मिलती। एक दिन क्या होता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ उस पक्के घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा जो है वो रख देती है। तो सोनी उस कच्चे घड़े में दरियाए चिनाब में उतर जाती है, तो वो कच्ची होने की वजह से वो घुल जाता है और वो डूबने लगती है। तो माहीवाल जब उसको देखता है तो वो भी पीछे छलांग लगा लेता है और फिर जो दोनों हैं वो दरिया में बह जाते हैं। इसी तरह लैला मजनू में अगर देखें तो लैला को ना मिलने पर मजनू जो है, कैस जिसका नाम है, वो पागल हो जाता है, वो जंगलों में चला जाता है, जानवरों के साथ रहना शुरू कर देता है। इधर जो लैला है वो डिप्रेशन की मरीज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो मजनू उसकी कब्र पर रोते 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 वो भी मर जाता है। तो ये थी फिल्में, गाने, शायरी और लव स्टोरीज जिन्होंने मोहब्बत और मौत को जोड़ दिया। अब आते हैं साइंस की तरफ। बायोलॉजी हमें यह बताती है कि जो मोहब्बत है दिमाग के लिम्बिक सिस्टम में पैदा होती है, जो कि सेंटर ऑफ इमोशन है। तो जब आपको इश्क होता है तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो सोचने समझने और फैसला करने का सेंटर है, वो शट डाउन हो जाता है। इसलिए लवर जो है वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। फिजिक्स हमें बताती है कि लव दरअसल क्वांटम कनेक्शन है। क्वांटम इंटेग्रलमेंट फिजिक्स का एक कानून है। इसका मतलब है कि जब दो पार्टिकल्स एक दफा जुड़ जाते हैं तो उसके बाद वो कायनात के दूसरे सिरे पे भी चले जाएं तो एक दूसरे के दर्द को महसूस करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। शायद ससी पुन्नू, हीर रांझा और लैला मजनू का इश्क जो था वो क्वांटम इंटेग्रलमेंट था, यानी दो जिस्म और एक क्वांटम वेव। मैं ते मेरा माही इंज मिले जिमें टिच बटना दी जोड़ी वाली बात। रेजोनेंस फिजिक्स का एक कानून है, यानी मैचिंग ऑफ वाइब। जब दो दिलों की फ्रीक्वेंसी जो है एक हो जाए
تو وہ بن چاہے ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا رنگ اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سوچ اختیار کر لیتے ہیں۔ باقی صدیقی کی ایک نظم ہے ساڑا، وہ اس کو صحیح ایکسپلین کرتی ہے۔ تد گلابی چنی رنگی میں گلابی پگ، دو دلاں دا انا ملنا تک سکیا نہ جگ۔ کوانٹم ٹنلنگ فزکس کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی چیز ایسی ٹھوس دیوار سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے جس کو کراس کرنا ناممکن ہے، جیسے سسی جو ہے صحرا کو عبور کرنا چاہتی ہے، سونی جو ہے وہ کچے گڑھے کے اوپر دریائے چناب کو عبور کرنا چاہتی ہے، اور ہیر جو ہے وہ سماج کی بڑی دیوار کو کراس کرنا چاہتی ہے۔ تو اب آتے ہیں کیمسٹری کے۔ تو کیمسٹری میں بہت سارے کیمیکلز ہیں جو اس محبت کے جذبے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ڈوپامین یہ ایک ریوارڈ کا ہارمون ہے، ایک پلیئر کا ہارمون ہے، یہ پلیئر کی طرف لے کر جاتا ہے اور یہ یوفوریا پیدا کرتا ہے۔ ایرن نے 10 مردوں اور 7 عورتوں پر ریسرچ کی اور پھر اس نے MRI کیا تو پتا چلا کہ جو برین کا جو وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا ہے وہ اس میں ہائی ڈوپامین موجود ہے، یعنی لیور کے اندر جو ڈوپامین ہے وہ 5 سے 10 فولڈ جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی ڈوپامین کوکین کا نشہ لینے سے 3 فولڈ بڑھ جاتی ہے، اور یہی ڈوپامین آئس یعنی میتھ ایمفیٹامین لینے سے یہ 12 فولڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ ایک نشہ ہے۔ دوسرا کیمیکلز ہے سیروٹونن، یہ خوشی کا ہارمون ہے، یہ ویل بینگ کا ہارمون۔ تو اٹیلین سائنٹسٹ نے پتا کیا کہ جو لوگ لو کرتے ہیں اس میں یہ 40% کم ہو جاتا ہے، یعنی 2 سے 3 فولڈ یہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جو ذہنی بیماری ہے OCD obsessive compulsive disorder، اس میں بھی یہ 2 to 3 فولڈ جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو عاشق ہے وہ پاگل ہوتا ہے۔ OCD کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ یہ ہے ریکرنگ تھاٹس، ریکرنگ بیہیویئر، یعنی ایک خیال کا بار بار آنا، محبوب بھی سر پہ سوار ہے، بار بار اسی کی خیال آ رہا ہے۔ اسی طرح ریکرنگ بیہیویئر یعنی ایک ہی بیہیویئر کو بار بار کرنا۔ تو پھر جو عاشق ہے وہ پھر کہتا ہے کہ میں تیرے پیار میں پاگل ایسے گھومتا ہوں، یہ مشہور گانا ہے۔ تیسرا ہے نیو گروتھ فیکٹر، یہ پروٹینز ہیں، یہ ایموشنز پیدا کرتی ہیں اور یہ ریڈینس آف ایکشن کو پیدا کرتی ہیں۔ تو مرازیٹی اور کھنالے نے اس پہ ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ لو کرتے ہیں ان میں نیو گروتھ فیکٹر یعنی NGF کا جو لیول ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لور ہے وہ انپریڈکٹیبل ایکشنز کرتے ہیں، چونکہ جو نیو گروتھ فیکٹر ہے اس میں ایکشن کا ریڈینس ہونا شامل ہے۔ چوتھا کیمیکل ہے آکسی ٹوسن، یہ اس کو لو ہارمون بھی کہتے ہیں۔ جب آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، جب ٹچ ہوتا ہے، ہگنگ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ اس کا لیول بڑھتا ہے۔ تو ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور پریری وول جو ہے ریٹ کی طرح کا ہے، ان کو جب آکسیٹوسن اس میں انجیکٹ کیا گیا تو جو میل ریٹ ہے وہ فیمیل ریٹ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ آکسیٹوسن جو ہے یہ ڈبل ایچ جو ہے یہ سورڈ ہے، یعنی ایک اس کا ایکشن آؤٹ سائڈ ہے اور ایک اس کا ان سائڈ ہے۔ یعنی ان سائڈ یہ فیئر پیدا کرتا ہے، یعنی عاشق کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اس کا محبوب اس سے چھوٹ نہ جائے، یعنی اس کو فیئر آف سیپریشن ہوتا ہے۔ لیکن آؤٹ سائڈ یہ ہے یہ فیئر کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف آکسیٹوسن جو ہے دماغ کے جو فیئر کا سینٹر ہے ایمگڈیلا اس کو سپریس کر دیتا ہے، اور پھر جو سوشل نارمز ہیں، پیرنٹس ہیں، ڈیتھ ہے، ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہیر جو ہے وہ سماج کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، انارکلی اکبر بادشاہ کے خوف سے آزاد ہو جاتی ہے۔ پانچواں کیمیکل ہے ایڈرینلین، یہ جو ہارمون ہے یہ ہارٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ کو بڑھاتا ہے، تو لور جو ہے اس میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو جب وہ محبوب کو دیکھتے ہیں تو دل تیز سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ جو ہیں وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چھٹا کیمیکل ہے پی، فینائل ایتھائل امائن،
یہ جو ہے یہ ٹنل آف ویژن کو پیدا کرتا ہے. اٹ فورسز برین ٹو فوکس آن آبجیکٹ آف ڈیزائر, میکنگ ایوری تھنگ ایلس, ورک, فیملی, ان امپورٹنٹ. یعنی یہ فوکس کروا دیتا ہے آپ کی پسند کی چیز کے اوپر. پھر یہ سلیپ کو بھی کم کر دیتا ہے, ایپیٹائٹ کو بھی کم کر دیتا ہے. تو پھر آپ اس طرح کے گانے سنتے ہیں, نیند نہ آئے, کوئی چین نہ آئے, وغیرہ وغیرہ. ساتواں جو کیمیکل ہے وہ ہے کارٹیسول. اس کو سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں. یہ ایمرجنسی کی سٹیٹ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. تو لور کے اندر سیروٹونن کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے لور جو ہے ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے, وہ بے سکون رہتا ہے, وہ ایموشنلی بڑا فریگائل ہو جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو لو کا جو obsession ہے اس کے پیچھے یہ 7 کیمیکلز ہیں اور 7 ان کے علاوہ بھی موجود ہیں. تو لو از نتھنگ بٹ دی آؤٹ کم آف سرج آف دیز 14 کیمیکل. تو اب آپ کو ایک حیران کن تحقیق بتاتے ہیں کہ سائنسی طور پر جو عشق کی آگ ہے یہ ہمیشہ نہیں بھڑکتی رہتی. ریسرچ کے مطابق یہ 18 مہینے سے 3 سال تک یہ کیمیکلز جوش مارتے ہیں. پھر جو ہے عقل ٹکانے آ جاتی ہے, پھر محبوب کی برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور لو میرج جو ہے خطرناک موڈ میں داخل ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمرجنسی بریکس کیا ہے لیمرنس کے. لیمرنس جو لفظ ہے یہ obsessed لو کے لیے یعنی جنونی عشق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے کولڈ ٹرکی, یعنی ایبسولوٹ سائلنس, ایبسولوٹ کٹ آف. یعنی آپ نے کال نہیں کرنی, آپ نے میسج نہیں کرنا, سٹیٹس چیک نہیں کرنا, اور یہ لاسٹ سین نہیں دیکھنا. اگر واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے تو 1 ٹک آ گیا ہے, اب جب 2 ٹک آ گئے ہیں یعنی میسج ڈیلیور ہو گیا ہے, اب بلیو ٹک آ گیا جی میسج اس نے پڑھ لیا ہے, اب انتظار ہے کہ اوپر آن ٹائپنگ لکھا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا, ٹوٹل کولڈ ٹرکی. دوسرا ہے سوشل ریکنیکشن, یعنی آپ ٹائم جو ہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ سپینڈ کریں, اس سے آکسیٹوسن بڑھتا ہے. تیسرا ہے کہ آپ الارم لگا لیں 18 منتھ کے رول کا, اور بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ یہ سارا جو کیمیکلز کا طوفان ہے اس کا دورانیہ 18 مہینے ہے, اس کے بعد لاجک نے واپس آنا ہے اور پھر شرمندگی ہوگی. چوتھا اس کا جو ٹپ ہے وہ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز اس کی بہت ہی ایفیکٹو ریمیڈی. شفیق الرحمان ایک رائٹر ہیں, بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ لو ہو جائے تو پھر اتنی بیٹھکیں لگائیں اور اتنی یعنی پش اپ وغیرہ, اور اتنا جو ہے آپ اتنی دیر بھاگیں تو لو جو ہے وہ فیڈ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہ ایکسرسائز جو ہے یہ بہت ایک الٹرنیٹیو میتھڈ ہے اس کو ختم کرنے کا. پھر ایک گانا ہے اس کو لوپ پہ لگا کے بار بار سنیں, جیون مٹانا ہے دیوانہ پن, کوئی پیار جیون سے پیارا نہیں. چھٹا اس کا جو طریقہ ہے وہ منیر نیازی سے عشق سے اپنے سیلف ریسپیکٹ سے نکلنا سیکھیں. سنا یہ ہے کہ منیر نیازی کو ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی اور بڑے عہد و پیمان ہوئے کہ ہم کٹھے رہیں گے, شادی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو جب اس کے گھر رشتہ بھیجا گیا تو ایک ڈاکٹر کا بھی رشتہ تھا اور ایک منیر نیازی کا بھی رشتہ تھا. تو اس لڑکی نے دیکھا یہ تو شاعر ہے, اس کے ساتھ آگے کیا ہے, اس کے پاس نہ کوئی پیسے ہیں نہ کچھ ہے. تو جب کہ ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ بڑا ایک گلیمرس لائف گزر سکتی, تو وہ ڈاکٹر کے حق میں اس نے ہاں کر دی. منیر نیازی کو جب یہ ساری بات پتہ چلی تو یہ بہت ہی دکھی ہوا, اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں مشاعرہ تھا تو منیر نیازی اس شہر میں گئے. تو لوگوں کو بھی پتا تھا کہ شہر کی وجہ سے منیر نیازی جو ہے وہ بڑے دکھی ہیں, تو سارے لوگ مشاعرے میں اکٹھے ہو گئے. تو منیر نیازی نے وہاں پہ غزل پڑھی, اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو, اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو. اس کو بعد میں نسیم بیگم نے گایا اور 1962 میں فلم ایک شہید تھی اس میں یہ گانا شامل تھا, اور یہ اس زمانے کا وائرل گانا تھا. اگلے دن بھی مشاعرہ تھا, لوگ پھر اکٹھے ہو گئے کہ آج منیر نیازی کے دکھی دل سے کون سا دھواں نکلتا ہے. تو منیر نیازی اس مشاعرے میں گئے اور انہوں نے پھر اپنی غزل پڑھی. وہ غزل یہ تھی,
इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस ज़मीं पर, एक हशर उस ज़मीं पर उठा देना चाहिए। यानी मुनीर नियाज़ी ने फील किया कि उसने एक लड़की की खातिर अपने आप को इतना डाउन कर दिया और अश्के रवां की नहर जो है वो बहा दी है। तो अगले दिन वो उठ गया और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से और इस जो ऑब्सेसिव लव है उससे मुनीर नियाज़ी बाहर आ गए। तो आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इससे बाहर निकल सकते हैं। वैसे फैज अहमद फैज भी आपको मशवरा दे के गए हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सातवां मेथड है विकी मेथड। मेरा एक दोस्त भी था, क्लास फेलो था, एफसी कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे। बाद में इत्तेफाक से जब हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए तो वहां भी वो जो विकी था वो मेरा दोस्त भी था और क्लास फेलो था। तो एफसी कॉलेज में भी को एजुकेशन थी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी को एजुकेशन थी। तो मैंने विकी को ऑब्जर्व किया कि वो हमेशा उसका फोकस जो है वो स्टडीज के ऊपर होता है और इधर उधर की एक्टिविटीज पे उसने कभी तवज्जो नहीं दी। तो मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा यार ये एज होती है तो ये रंग रंगलियां मनाने की है और रोमांटिक पीरियड होता है लाइफ का, तो तुम अपना किताबों में ही गुम रहते हो। तो उसने एक लंबी सांस ली। तो उसने कहा कि यार मेरा बाप जो है ना वो बूढ़ा है और वो खून पसीने की कमाई से मेरी जो तालीम का खर्चा है वो पूरा कर रहा है और वो चाहता है कि मैं कामयाब हूँ और अच्छी जॉब लूँ। इसी तरह मेरी माँ के मेरे लिए बहुत अरमान है। फिर उसने एक जुमला बोला कि मेरे जो वालिदैन हैं उनके झुर्रियों वाले चेहरे जो हैं इन चिकने चुपड़ों चेहरों से मुझे कहीं ज्यादा अजीज और प्यारे हैं। तो बाद में विक्की ने एफसी कॉलेज की तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी नुमाया कामयाबी ली, रोल ऑफ ऑनर लिया, फिर उसने कई महकमों के अंदर वो अफसर रहा। तो विक्की की बात जो है मेरे अंदर उतर गई और मुझे अपना आप जो है वो बुरा लगना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और मेरे बाप का चेहरा आ गया और ऐसे चिपक गया कि चिपका ही रहा। आप भी ऑब्सेसिव लव के अंदर अपने माँ बाप के चेहरे को सामने रखेंगे तो विकी की तरह आप इससे बाहर आ सकते हैं। अब आते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। लव इज सोल ऑफ लाइफ, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, color of rainbow, melody of cuckoo, dance of peacock, smile of newborn baby, rhythm of flowing river, eternal reality of life, if it is at a manageable level. Otherwise, it is obsession, madness leading to devastation. They say to love is to live, and I find my life's liberty in loving. लेकिन याद रखें ये लिबर्टी, ये आज़ादी उस वक्त तक है जब तक मोहब्बत आपको रूह की ताज़ीम सिखाए, ना कि आपको मौत की आगोश में ले जाए। मोहब्बत जिंदगी के माथे का झूमर है। मोहब्बत के बिना जीने का मजाक है। Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.